السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ آج ہم بات کریں گے جو حدیبیہ پیپر مل کے کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ شہباز شریف کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا گیا پرواز کے ذریعے اور روک لیا گیا۔ پھر کل رات میں حکومت نے ان کا نام دوبارہ ECL میں ڈال دیا۔ تو کیا حکومت دوبارہ ان کو گرفتار کرنے جا رہی ہے حدیبیہ پیپر کیس میں؟ آخر یہ کیس ہے کیا؟ اس کے بہت سارے سیاسی پہلوؤں پر بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن اس میں جو لیگل پہلو ہے اس پہ بہت کم بات چیت ہوئی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اپنے اس پروگرام میں، اپنے سیگمنٹ میں اس کے لیگل پوائنٹس پر بات چیت کی جائے۔ بیک گراؤنڈ اس کیس کی یہ ہے کہ نواز شریف کا جو پہلا دور ہے 1990 جب وہ وزیر اعظم بنے، تو 1992 میں انہوں نے ایک لیجسلیشن جو تھی وہ پارلیمنٹ سے پاس کروائی، جس کا نام تھا کہ اکنامک پروٹیکشن ریفارمز ایکٹ 1992، جس کے سیکشن 5 میں یہ امیونٹی دی گئی کہ جتنی بھی کوئی رقم لے کے پاکستان میں آئے گا تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی ایجنسی اسے نہیں پوچھ سکے گی، FBR نہیں پوچھ سکے گی، کوئی ایجنسی نہیں پوچھ سکے گی کہ یہ رقم آپ نے کہاں سے کمائی اور کہاں سے لی۔ تو اس امیونٹی کے کرٹن میں، اس کی اوڑ میں، وہ قاضی فیملی کے اکاؤنٹ جو خود ہی یہ رن کرتی تھی شریف فیملی، انہوں نے $1242 ملین کی رقم پاکستان میں لے کے آئے، اور اس رقم کو گروی رکھ کر حدیبیہ کے لیے قرضہ لیا گیا، اور بعد میں وہ رقم بھی واپس لے لی، اور اس طرح جو بلیک منی خود ہی باہر بھیجی تھی وہ ایک چکر کے ذریعے اس کو ایک چکر لگوایا گیا اور وہ وائٹ ہو گئے۔ اب یہ کیس ہے حدیبیہ۔ اب اس کے بعد اس کے 4 ادوار آتے ہیں اس حدیبیہ پیپر کیس کے، جب یہ آگے بڑھتا ہے اور پھر رکتا ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ بینظیر بھٹو کا ہے، جب رحمان ملک جو ڈائریکٹر FIA تھے ان کو یہ انویسٹیگیشن سونپی گئی اور انہوں نے اس کو پروسیڈ کیا، لیکن منطقی انجام تک نہیں پہنچا کیونکہ بینظیر حکومت ختم ہو گئی، اور پھر 1997 میں نواز شریف کا جو دوسرا دور ہے بطور وزیر اعظم وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ پھر اس کے بعد اس کیس کا کیونکہ ریفرنس تو بعد میں بنا 2000 میں، اس وقت تو یہ کیس تھا FIA کا۔ 1999 کے بعد جب 12 اکتوبر کا کو ہوا تو پھر جنرل مشرف نے نیب آرڈیننس کو متعارف کروایا، وہ لے کے آئے، تو اس کے تحت چونکہ یہ کارروائی کی جا سکتی تھی ہر کسی دوسرے کیس کے اوپر جو کسی دوسری ایجنسی کے پاس ہو، تو پھر اس پہ ریفرنس بنایا گیا، اور ریفرنس 5 جو تھا وہ 27 مارچ 2000 کو ٹرائل کورٹ میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس میں داخل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر امینڈڈ ریفرنس بھی آیا نومبر میں، لیکن دسمبر میں چونکہ شریف فیملی جو تھی وہ ڈیل کر کے چلی گئی باہر، اور اس کے بعد یہ پروسیڈیبل نہیں رہا ریفرنس، اور اس کو سینیڈائی ایڈجرن کر دیا گیا کہ تا حکم ثانی جب پروسیکیوشن دوبارہ کہے گی اس کو چلایا جا سکے گا۔ اس سے دوسرا دور ختم ہوتا ہے اس کیس کا۔ تیسرا دور سٹارٹ ہوتا ہے حدیبیہ پیپر کیس کا، جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے۔ تو دوبارہ جب یہ ریفرنس کھلتا ہے تو پھر یہ اس کو پروسیڈ نہیں کیا جاتا، اور کورٹ جب پوچھتی ہے اگست 2008 میں کہ آپ نے ان کو پروسیڈ کرنا ہے نہیں کرنا، تو پھر جو پیپلز پارٹی کی اس وقت کے پروسیکیوٹر تھے جو اپوائنٹڈ تھے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کو پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے، فی الحال پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے، اور اس کو سینیڈائی ایڈجرن کر دیا جائے۔ اس کے بعد 2012 میں یہ تیسرا دور سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ تیسرا دور تو پیپلز پارٹی کا تھا، یہ چوتھا دور سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ جس کو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ریفرنس آ جاتا ہے۔ کویشمنٹ کی پٹیشن دائر ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، اور آنریبل جو جسٹس خواجہ امتیاز صاحب ہیں اور جسٹس فرخ عرفان خان صاحب، وہ دونوں اس حد تک ایگری کرتے ہیں کہ ریفرنس کو کویش کر دیا جائے،
لیکن جسٹس خواجہ امتیاز صاحب ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ آبزرویشن دیتے ہیں کہ نیب جب چاہے اس کی دوبارہ تحقیقات کر سکتی ہے، جبکہ جسٹس فرخ عرفان صاحب یہ ویو دیتے ہیں کہ یہ جو آبزرویشن ہے کہ ہم کہہ رہی ہے، کورٹ کہہ رہی ہے کہ زیادہ دوبارہ سے وہ تحقیقات کر سکتی ہے، یہ انکالڈ فار ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پروسیکیوشن انویسٹیگیشن کی ڈومین ہے اور کورٹ کو اس ڈومین میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر اس پوائنٹ آف ویو کے ڈفرنس پہ معاملہ ریفری جج کے پاس جاتا ہے، اور ریفری جج جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ ججمنٹ ہے 2016 جو پی ایل ڈی ہے ہماری 667 جو پیج ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، ریفرنس کویش کر دیا جاتا ہے، اور اس حد تک جو میجورٹی ویو یہ ٹھہرتا ہے کہ نیب کو ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کرے۔ سو دس از دا ہول کیس۔ نو میجر کوشچن کمز کہ کیا اب اس ریفرنس کو، اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو فائنڈنگ ہے ہائی کورٹ کی اس کو اپ ہولڈ رکھا جاتا ہے، اور نیب کی جو اپیل ہے چونکہ وہ 1227 دن کا ڈیلے تھا اور وہ کنڈول نہیں کیا جاتا، تو وہ سی پی ایل اے جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے اور لیو گرانٹ نہیں ہوتی اور ڈکلائن کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے اہم سوال ہے جو جاننے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز ڈٹرمن کرے گی کہ اس ریفرنس کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے کہ نہیں کھولا جا سکتا۔ اس میں جو ایک ہی چیز ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ریفرنس کو کھولا جا سکتا ہے نہیں کھولا جا سکتا، وہ ہے ججمنٹ جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی تھی، اور جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ اپ ہیلڈ ہوئی سپریم کورٹ میں۔ یہ ججمنٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، 11/3/2014 کا یہ فیصلہ تھا، جو ججمنٹ تھی ہائی کورٹ کی۔ ججمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ ججمنٹ نہیں روکتی نیب کو دوبارہ تفتیش کرنے سے۔ میں پھر کہوں گا، اب تک اس کیس کے حوالے سے جو ویو یہ آیا ہے کہ چونکہ ریفرنس کویش ہو چکا ہے، دوبارہ ججز نے یہ کہہ دیا تھا کہ ری انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا اور اس پہ اسٹیمپ کر دیا سپریم کورٹ نے، لہٰذا اب یہ ری انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے اس ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ کھل سکتا ہے۔ اس کو ان بٹوین دا لائنز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو اس ججمنٹ کو پڑھنے کے بعد اور اس ججمنٹ سے ملتی ہیں، اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ حکومت کے اس طرح خلاف نہیں ہے جس طرح اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ ججمنٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اب وہ ریفرنس نہیں کھولا جا سکتا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز تو سب سے پہلے یہ جو قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سبمٹ کروں گا، جو فرسٹ تھنگ ہے کہ اس ریفرنس میں کہیں نہیں یہ لکھا کویشمنٹ کرتے ہوئے کہ ان جو اکیوز تھے اس ریفرنس کے ان کو ایکوٹ کیا جاتا ہے۔ جب ایکوٹل نہیں ہے تو پھر اس معاملے کو دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اینی سٹیج۔ سیکنڈ، یہ ججمنٹ سپورٹ کرتی ہے ری انویسٹیگیشن کو۔ وہ کیسے؟ ججمنٹ یہ نہیں کہتی کہ یہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ججمنٹ کہتی ہے کہ سرے سے انویسٹیگیشن کی ہی نہیں۔ اب اس کا پیرا 16 پڑھیں، ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ سرے سے انویسٹیگیشن کی ہی نہیں ہے۔ جب سرے سے انویسٹیگیشن کی ہی نہیں ہے تو پھر یہ بتائیے کہ کورٹ کے سامنے تو انویسٹیگیشن ساری جو چیزیں ہیں کیونکہ سبمٹ ہی نہیں ہوئی، وہ فائنل ہی نہیں ہوئی، کوئی ایویڈنس سامنے آئی ہی نہیں ہے،
تو اس بنیاد کے اوپر کورٹ کا یہ ویو تھا، چونکہ انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جب ہوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ کیس انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، اب اور اسی کو انڈورس کیا جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں، کہ اٹ واز ناٹ اے کیس آف ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن، بلکہ انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں ہے۔ تو تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس کو جاننے والی کہ کہیں نہیں لکھا، میجورٹی ویو میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہم آرڈر کرتے ہیں the NAB shall not investigate the case۔ جو میجورٹی ویو یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے جو یہ آبزرویشن دی ہے کہ کورٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دوبارہ ری انویسٹیگیٹ وہ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے ایجنسی کو ڈائریکٹ کرنا کہ اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا جو دائرہ اختیار ہے یہ سول پریروگیٹو ہے انویسٹیگیٹو ایجنسی کا، اور یہ معاملہ انہوں نے انویسٹیگیشن ایجنسی پہ چھوڑا، یہ معاملہ انہوں نے نیب پہ چھوڑا ہے کہ نیب ہم سے نہ کہلوائے کہ ہم کہیں کہ آپ دوبارہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں گے تو ہم ان کی ڈومین میں جائیں گے، اور جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ اس پہ لا سیٹل ہے کہ کورٹ انویسٹیگیشن میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ اس میں بہت سارے کیس لاز ہیں، بریگیڈیئر امتیاز کا کیس ہے اور بہت سارے کیس لاز ہیں، جب آپ ریسرچ کرنے نکلیں تو کہ کورٹ انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو یہ کہنا کہ وہ دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کرے تو یہ مداخلت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے یا نہ کرے۔ کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہے کہ آپ کر سکتے۔ اس حد تک یہ فائنڈنگ ہے، اس حد تک فائنڈنگ نہیں ہے۔ اور جو ججمنٹس، چوتھی چیز امپورٹنٹ جو ہے، جو ججمنٹس کا جس میں حوالہ دیا گیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں کہ ری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، وہ تمام ڈسٹنگوشیبل ہے، ان کو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ اس معاملے میں جہاں معاملہ 173 کی رپورٹ کے بعد کورٹ میں چلا گیا ہے تو ری انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معاملہ آلریڈی کورٹ میں چلا گیا ہے 173 کی رپورٹ کے بعد، اور وہاں پہ اب چارج فریم ہونا ہے۔ اب چارج فریم ہونے کے بعد اس کی ایکوٹل یا کنوکشن کا فیصلہ ہونا ہے، لہٰذا اب ری انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیے کہ کورٹ 173 کی رپورٹ کے اوپر تو یہ معاملہ نہیں ہوا، اگر 173 کی رپورٹ کے اوپر یہ ٹرائل کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی، اسی ریفرنس کو اگر ہم اس اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اگر ٹرائل کورٹ 249A کی اپلیکیشن کو اس کی ایڈمٹ کرتی اگر اور ایکوٹ کرتی ان کو کہ سنس دیر از نو ایویڈنس آف دا کیس اگینسٹ دا اکیوز پرسن، اور اس ایکوٹل کو گورنمنٹ چیلنج کرتی ہائی کورٹ میں، یا وہاں سے ان کی اپلیکیشن خارج ہوتی، تو پھر وہ آتے ہائی کورٹ کے اندر اور وہاں پہ کرتی، جو ہائی کورٹ ایڈمٹ کرتی، تو پھر جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ایک ایکوٹ کیا تھا ٹرائل کورٹ نے، چاہے وہ ٹرائل کے بغیر ہی ایکوٹ کرتی 249A کے تحت کہ وہ کر سکتی ہے CRPC کو استعمال میں لا کے، اس کی 249A جنرل لا شیل بی اپلیکیبل، تو پھر صورتحال اور تھی۔ لیکن یہاں پہ سرے سے ٹرائل کورٹ میں ریفرنس جو تھا وہ سینیڈائڈ جرن رہا اور پروسیڈنگ کوائش ہوئی۔ پروسیڈنگ کوائش کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے
کہ یہ سارا ریفرنس جو ہے وہ اس کے اندر جتنی بھی ایویڈنس تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، ایک ویو یہ کہتا ہے کہ اسحاق ڈار کی 164 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اتھینٹک ہے، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن آگے جا سکتی ہے، یوں کہتا ہے کورٹ۔ یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مجسٹریٹ آتھورائز نہیں تھا۔ اگر اس کو اسیوم بھی کر لیا جائے کہ وہ آتھورائز نہیں تھا تو پھر بھی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سینٹیٹی آف ٹروتھ تو حاصل ہے، تو وہ پروسیڈ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا میں قانون کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں گا فائنلی کہ یہ کہنا کہ یہ دوبارہ کھل نہیں سکتا، دس از مسکنسپشن۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایف آئی آر کے بعد ایک کورٹ ٹرائل کورٹ جو مجسٹریٹ ہے، عام کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس جب انویسٹیگیٹنگ آفیسر پیش کرتا ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے مٹیریل کی بیس کے اوپر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کیس پروسیڈیبل ہی نہیں ہے اور وہ اس پروسیڈنگ کو کواش کر دیتی ہے۔ ایون ایف آئی آر بھی اگر وہ کہتی ہے کہ یہ ڈیفیکٹو ہے، نہیں آگے چل سکتی، کرتی ہے، تو پھر بھی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ایجنسی جو ہے پولیس وہ دوبارہ پروسیڈ نہیں کر سکتی۔ صرف ایک ہی شکل ہے دوبارہ پروسیڈ نہ کرنے کی، وہ ہے کہ اگر 173 کی رپورٹ کے اوپر پروسیڈنگ ہوئی ہے، تو چونکہ اس کیس میں 173 کی رپورٹ کے اوپر پروسیڈنگ نہیں ہوئی، اس بنا کے اوپر جو ہے وہ حدیبیہ پیپر کیس کو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے، بائی آل مینز اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے حکومت نے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔